السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کتاب کے ترجمے کے 3 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 4 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدیک والنسر، مرغا اور گدڑ۔ دیکن کا معنی مرغا، اس کی جمع آتی ہے دیوکن، اور نسرن کا معنی گدڑ، جس کی جمع آتی ہے نسورن۔ نسرن یہ ایک قسم کا پرندہ ہے جو عموماً مردار اور متعفن گوشت کھاتا ہے، بگڑا ہوا گوشت اور مردار کو کھاتا ہے، اور یہ دوسری پرندوں سے بلندی پر اڑنے میں اور تیز نگاہ میں ممتاز ہیں۔ یعنی اس گدھ کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور بلندی پر پرواز کرتا ہے، بہت ہی اونچائی پر پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے، اور یہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا بلکہ بلند چٹانیں جو ہوتی ہے ان چٹانوں کے اوپر وہ انڈے دیتا ہے، یا اسی طرح درخت جو کھوکھلا ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے خول، ایسے درختوں کے اندر وہ اپنے انڈے دیتا ہے۔ آپ تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یہ مرغا ہے اور یہ گدھ ہے۔ اب گدھ کی بھی کئی پرکار ہوتی ہے، کئی اقسام ہوتے ہیں۔ گدھ جو ہوتا ہے الگ الگ قسم کے، الگ الگ نوع کے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ گدھ جو ہوتا ہے وہ بہت اونچائی پر پرواز کرتا ہے۔ جیسے عقاب جو پرندہ ہے، اس کی پرواز بھی بہت اونچی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، انہیں اپنی منزل دکھائی دیتی ہے آسمانوں میں، انہیں اپنی منزل دکھائی دیتی ہے آسمانوں میں۔ گویا نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے اور نوجوانوں کی ہمت اور نوجوانوں کی جرأت اور بہادری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہونا ہے تو وہ باہمت ہونا چاہیے، اور اس کی ہمت اونچی ہونی چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو نسر جو ہے گدھ کو کہتے ہیں، جس کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ وقع نزاع بین دیکین، 2 مرغوں کے درمیان جھگڑا واقع ہوا، لڑائی ہوئی۔ فتقاتلا، پس ان دونوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا، آپس میں ایک دوسرے کو مارا۔ وَأَضَرَّ الْقَوِيُّ مِنْهُمَا بِالضَّعِيفِ ضَرَرًا بَالِغًا، اور ان میں سے طاقتور نے کمزور کو بھاری نقصان پہنچایا۔ بالغن کا معنی زبردست، سخت، ضررًا بالغًا زبردست نقصان، ان میں سے طاقتور نے کمزور کو زبردست نقصان پہنچایا۔ فَقَهَرَهُ، پس وہ اس پر غالب آ گیا۔ قہر یقہر، قہرن، باب فتح سے کسی پر غالب آنا، مغلوب کرنا، مجبور کرنا، زیر کرنا، اسی سے قاہرن اور قہارن، اس کا معنی غالب۔ وَأَدْمَا وَجْهَهُ، اور اس نے اس کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ ادما یدمی ادماءً، اس کا معنی ہوتا ہے مار کر خون نکال، ناخون آلود کرنا۔ اسی سے کہا جاتا ہے معرکۃ دامیۃ، خونریز جنگ، خونریز لڑائی۔ وجہن کا معنی چہرہ، اس کی جمع آتی ہے وجوہن۔
وَأَدْمَا وَجْهَهُ اور اس نے اس کے چہرے کو زخمی کر دیا، وَأَلْجَأَهُ إِلَى الْإِنزِوَاءِ فِي جَانِبٍ مِّن جَوَانِبِ الْمَنْزِلِ بَعِيدًا عَنِ الْأَنظَارِ، اور اس نے اس کو مجبور کر دیا گھر کے گوشوں میں سے کسی گوشے میں پناہ لینے کی طرف۔ انزوا ینزوی، انزوان ایک طرف ہونا، گوشہ نشین ہونا، سکرنا، منقبض ہونا۔ بیت منزوین یعنی ایسا گھر جو الگ تھلگ ایک طرف ہو، ایک کھیت ہو اور اس کھیت کے اندر دور دراز کوئی گھر ہو دوسرے گھروں کے مقابلے میں، تو کہتے ہیں کہ بیت منزوین یعنی دور دراز گھر۔ تو منزوین اسمی فاعل کا صیغہ ہے۔ تو انزوا ینزوی، انزفافن انزوان کا معنی ایک طرف ہو جانا۔ اس نے اس کو مجبور کر دیا گھر کے گوشوں میں سے کسی گوشے میں ایک طرف ہو جانے کی طرف یا پناہ لینے کی طرف۔ بعیداً عن الانظار نظروں سے دور۔ یشکو ضعفہ وقلۃ حیلتہ وہ شکایت کر رہا تھا اس کی کمزوری کا اور اس کی بے تدبیری کا۔ قلت حیلتہ اس کی بے تدبیری، قلتن کا ویسے معنی ہوتا ہے کم اور حیلتن کا معنی تدبیر، تو قلت حیلتہ کا معنی اس کی بے تدبیری یعنی اسے کوئی تدبیر نہیں سوجھتی تھی۔ وَصَعِدَ الدِّيكُ الْمُنْتَصِرُ إِلَى سَطْحِ الْمَنْزِلِ اور فتح یاب یعنی کامیاب مرغا چڑھ گیا گھر کی سطح پر، گھر کی چھت پر۔ انتصر ینتصر انتصارن کا معنی کامیاب ہونا اور انتصر علی خصمہ کا معنی مقابل پر فتح پانا، بازی جیتنا، یہاں اسی معنی میں، اور اسی سے منتصرن کا معنی کامیاب، فتح یاب۔ وَأَخَذَ يَجْرِي مِنْ جِهَةٍ إِلَى أُخْرَى اور وہ ایک طرف سے دوسری طرف دوڑنے لگا۔ اخذ یاخذ کا ویسے معنی ہوتا ہے لینا پکڑنا، لیکن جب یہ مضارع پر داخل ہو تو اس طرح کرنے لگنا کا معنی پیدا کر دیتا ہے، جیسے یہاں پر اخذ یجری دوڑنے لگا، اخذ یضرب مارنے لگا، اخذ ینصر مدد کرنے لگا، اس طرح۔ وَيَصِيحُ صَيْحَةَ الْفَرَحِ اور وہ خوشی کی وجہ سے، اور وہ چیخنے لگا خوشی کا چیخنا، اور وہ خوشی کی وجہ سے چیخنے لگا۔ وَيَهْتَزُّ احتجاج الذَّهْبِ وَالْغَلَبَةِ اور وہ جھومنے لگا اطراحت یعنی غرور و گھمنڈ اور غلبے کا جھومنا، یعنی فتح پا لی، کامیاب ہو گیا تو غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے وہ جھومنے لگا۔ اہتز یہتز اہتزازن اس کا معنی ہوتا ہے ہلنا، جھومنا۔ وَيَصْفِقُ بِجَنَاحَيْهِ اور وہ اس کے دونوں پروں کو پھرپھرانے لگا۔ صفق یصفق صفقا وصفقتن، الطائر جناحیہ یا بجناحیہ، باقی سلی کے ساتھ بھی آپ لا سکتے ہیں اور براہ راست بھی مفعول بنا سکتے ہیں۔ پرندے کا اپنے بازوؤں کو پھرپھرانا۔ وَيَصْفِقُ بِجَنَاحَيْهِ یہاں با کو نکال کر وَيَصْفِقُ جَنَاحَيْهِ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اپنے دونوں پروں کو پھرپھرانے لگا۔ وَيَفْخَرُ بِشَجَاعَتِهِ وَقُوَّتِهِ اور اس کی بہادری اور اس کی طاقت و قوت پر فخر کرنے لگا۔ وَبَيْنَمَا كَانَ غَرِيقًا فِي فَخْرِهِ يَرْفَعُ الصَّوْتَ مُتَغَنِّيًا بِبَسَالَتِهِ إِذَا انقَضَّ عَلَيْهِ النَّسْرُ وَحَمَلَهُ إِلَى وَقْرِهِ لِيَأْكُلَهُ اور اسی دوران کہ وہ اس کی فخر میں ڈوبا ہوا تھا، آواز کو بلند کر رہا تھا، اپنی بہادری کے گن گاتے ہوئے، تو
اچانک ایک گدھ نے اس پر حملہ کیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا اس کے گھونسلے کی طرف تاکہ اس کو کھائے۔ وقرن پرندے کا گھونسلہ درخت پر ہو یا دیوار و پہاڑ وغیرہ پر ہو، اس کی جمع آتی ہے اوقرن اور اوکارن۔ اور اسی طرح وکنن، اس کا معنی بھی گھونسلہ، درخت پر ہو یا دیوار و پہاڑ وغیرہ پر ہو، اس کی جمع آتی ہے اوکنن اوکانن، یعنی اوپر کی طرح ہی وزن ہے۔ وقرن کی جمع اوقرن اوکارن، اسی طرح وکنن کی جمع اوکنن اور اوکانن، یعنی برابر برابر وزن ہے جمع کئی دونوں کی۔ اور یہ کیا اشن، اشن کا معنی گھونسلہ جو درخت پر ہو، درخت پر بنے ہوئے گھونسلے کو اشن کہا جاتا ہے، جس کی جمع آشاشن اشاشن عشوشن اور عششتن، یہ سب جمع اس کی آتی ہے۔ آشاشن عشاشن عششتن اور عشوشن، درخت پر بنے ہوئے گھونسلے کو عموماً اشن کہتے ہیں، اور وقرن اور وکنن کسی بھی جگہ پر بنے ہوا گھونسلہ۔ اور انقد ینقد انقدادن، اس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ پڑنا، حملہ کر دینا۔ اعلیٰ کے صلے کے ساتھ، ویسے انقد ینقد انقدادن کا معنی ٹوٹنا، ٹکڑے ہونا، یہ بھی آتا ہے، لیکن اعلیٰ کے صلے کے ساتھ انقد علی الاعداء یعنی دشمنوں پر حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا، تو یہاں پر یہ حملہ کرنے کے معنی میں۔ فشار الدیک المغرور بعجزه وحمقه فی فخره علی غیره، پس گمنڈی مرغے نے اپنی بے بسی اور اس کی بے وقوفی، کس میں بے وقوفی؟ اس کی اترانے میں، اس کے علاوہ کے اوپر، دوسرے کے اوپر اس کے فخر کرنے میں اس کی بے وقوفی، اس کو محسوس کر لیا۔ گمنڈی مرغے نے محسوس کر لیا اس کی بے بسی کو اور اس کی بے وقوفی کو، اس کے فخر کرنے میں اس کے علاوہ پر، یعنی دوسرے پر فخر کیا، دوسرے پر اترایا اور اپنی طاقت و قوت کے اوپر گمنڈ کیا، اس کو اس نے محسوس کر لیا۔ کب؟ جب یہ گدھ اس کو اٹھا کر لے گیا۔ وعلم ان فوق القوی من هو اقوى منه، اور اس نے جان لیا کہ طاقتور کے اوپر بھی وہ ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو، یعنی ایک آدمی طاقتور ہو تو اس طاقتور کے اوپر اس سے بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور اس کی انتہا پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طاقتور کوئی اور نہیں ہے۔ جیسے عالم ہوتا ہے تو ہر عالم سے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا ہوتا ہے، ایسے ہی ہر طاقتور کے اوپر اس سے بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ الرفیق الجبان، بزدل دوست، جبان ان کا معنی بزدل۔ جبن یجبن جبنن و جبانتن، باب کرم سے بزدل ہونا، اسی سے جبین اور جبان، اس کا معنی ہوتا ہے بزدل۔ یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی۔ جبین اور جبان مذکر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر بھی اور مؤنث بھی ہے بزدل۔ الرفیق الجبان، بزدل دوست۔ شجاع ان کا برعکس ہے، ضد ہے، شجاع ان کا معنی بہادر۔ منذ عہد بعید کان رجلان رفیقین فی سفر، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، منذ عہد زمین، بہت زمانے پہلے کی بات ہے کہ دو رفیق سفر
تھے، دو آدمی تھے جو رفیق سفر تھے، یعنی سفر میں ساتھ تھے. وبینما ہما فی الطریق رآ احدہما دبا مقبلا نحوہما فی سرعۃ کبیرۃ، اور اسی دوران کہ وہ راستے میں تھے کہ ان میں سے ایک نے ایک ریچھ کو ان دونوں کی طرف تیزی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا. اقبل یقبل، اقبالاً کا معنی سامنے سے آنا، اور دبن کا معنی ریچھ. دبن کہتے ہیں ریچھ کو. جس کی جمع آتی ہے دبابن، دبابتن، اور مؤنث آتا ہے دبتن. فتسلق شجرتن تارکن زمیلہ للدب، پس وہ درخت پر چڑھ گیا اپنے ساتھی کو ریچھ کے سامنے چھوڑتے ہوئے. تسلق الجدار ونحوہ وعلیہ، براہ راست بھی مفعول لا سکتے ہیں اور علی کے صلے کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں. یہاں پر براہ راست لائے تسلق شجرتن، اس کی جگہ پر آپ تسلق علی شجرتن بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے چرنا. فتسلق شجرتن تارکن زمیلہ للدب، پس وہ درخت پر چڑھ گیا اس کے ساتھی کو ریچھ کے سامنے چھوڑتے ہوئے. تارکن یہ حال بنے گا. وأحس الثانی قرب الخطر بعد ان فقد معونۃ الصدیق، اور دوسرے نے خطرے کے قریب ہونے کو محسوس کر لیا اس کے بعد کہ اس نے دوست کی مدد کو گم کر دیا. یعنی اس کا جو دوست تھا تو وہ درخت پر چڑھ گیا تو اس کی مدد سے وہ محروم رہ گیا اور اس نے دھوکہ دیا اور اس طرح محروم ہو گیا تو اس کو خطرہ محسوس ہو گیا. ولم یجد بدا من الحیلہ، اور اس نے ہیلے سے چھٹکارا نہیں پایا. دیکھیے حقیقت میں دوست کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت کے اندر ساتھ دے. اسی وجہ سے ہے دا فرینڈ ان نیڈ از دا فرینڈ ان ڈیڈ. دا فرینڈ ان نیڈ، ان کا معنی میں اور نیڈ کا معنی ضرورت. تو ضرورت میں جو دوست ہوتا ہے، یعنی ضرورت میں کام آنے والا جو دوست ہوتا ہے، از وہ ہے دا فرینڈ ان ڈیڈ، حقیقتاً. ان ڈیڈ کا معنی صحیح اور حقیقتاً. تو یہ محاورہ ہے، یہ مقولہ ہے انگریزی کا. دا فرینڈ ان نیڈ از دا فرینڈ ان ڈیڈ. شیخ سعدی نے بھی کہا ہے فارسی کے اندر کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت ہاتھ پکڑے، یعنی مصیبت کے اندر کام آئے. دوست باشد کے گیرد دست دوست، کہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑے، یعنی مصیبت کے وقت ہاتھ پکڑے. مصیبت کے وقت مطلب کام آئے. فَأَلْقَى بِنَفْسِهِ عَلَى الْأَرْضِ، پس اس نے اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا. وَقَتَمَ أَنفَاسَهُ، اور اس نے اس کے سانسوں کو چھپا لیا، روک لیا. قتم یکتم، قتمن و کتمانن، نصر عنصر سے چھپانا، پوشیدہ رکھنا. اور نفسن کا معنی سانس، اس کی جمع آتی ہے انفاسن. یاد رہے نفسن پڑھیں گے سانس، اور اگر اس کی جگہ پر نفسن پڑھ لیا فا کے سکون کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے روح، جان. جیسے کہا جاتا ہے خرجت نفسہ، اس کی روح نکل گئی. جاد بنفسہ، وہ مر گیا، اس نے جان دے دی. تو نفسن سانس اور نفسن کا معنی روح اور جان. وَتَمَاوَتَ، اور اپنے آپ کو مردار کر دیا. بتقلب، مر گیا. باب تفاعل کا خاصہ تصنع ہوتا ہے، تقلب. یعنی تماوت کا معنی خود کو زندہ ہوتے ہوئے مردہ ظاہر کرنا، یعنی بتقلب مردہ بننا. جیسے تمارد یا تماردو کا معنی بھی بیمار بننا. یعنی مان لو ایک طالب علم غیر حاضر رہا، پڑھنے نہیں آیا، اور استاد کے سامنے گیا تو اس طرح گیا کہ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے، حالانکہ بیمار نہیں تھا، ایک بہانہ. اس طرح استاد کو لگے کہ گویا یہ بیمار ہے. تو بتقلب بیمار بننا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تمارد یا تمارد تماردن. ایسے ہی بتقلب مردہ بننا،
حقیقتاً زندہ ہو لیکن مرا ہوا ظاہر کرنا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تماوت یتماوت تماوتن و تماوت، اور وہ بتقلب مردار بن گیا، یعنی مردہ مرا ہوا ظاہر کیا۔ فلما اقبل الدب دارہ لہم، پھر جب ریچھ آیا اس کے ارد گرد گھوما، دار ادور دورن و دورانن کا معنی گھومنا، اس کے آس پاس گھوما، وتحسس انفاسہ، اور اس نے اس کے سانسوں کو ٹٹولا۔ تحسس یتحسس تحسسن کا معنی دریافت کرنا، پتہ لگانا، ٹوہ لگانا، خبر معلوم کرنا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے بلا یغتب بلا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا، یہاں پر تجسس لکھا ہوا ہے، تو تجسس اور تحسس جیم کے ساتھ اور ہا کے ساتھ دونوں کا معنی ہوتا ہے پتہ لگانا، ٹوہ لگانا۔ ولا تجسسوا یعنی کسی کی خامیوں کی ٹوہ میں مت رہو، کسی کے پیچھے مت پڑو، ان کی ٹوہ میں مت رہو۔ تو تحسس اور تجسس دونوں ہم معنی ہی ہیں، دریافت کرنا، ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا، خبر معلوم کرنا۔ وتحسس انفاسہم، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے لا تحسسوا غالباً کہ تم ایک دوسروں کی جاسوسی مت کرو، دوسروں کی برائیوں کے ٹوہ میں مت رہو، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالو اور اپنی خامیاں دیکھتے رہو، دوسروں کی خامیوں سے نظر انداز اپنی نظر کو ہٹا لو۔ وتحسس انفاسہ، اور اس نے اس کی سانسوں کو ٹٹولا۔ فظن انہ میت فترکہ وانصرف، پس اس نے گمان کیا کہ وہ مردہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا اور لوٹ گیا۔ انصرف کو معنی ہٹنا، الگ ہونا، چھوڑنا، لوٹنا۔ بدن کا معنی چھٹکارا، جدائی، اسی سے لابد منہ، اس سے چھٹکارا نہیں آنی ضروری ہے۔ وبعد وقت قصیر نزل الاول، کچھ دیر کے بعد، تھوڑی دیر، وقت قصیر کا معنی یہاں پر قلیل کے معنی میں، قصیر کا معنی پستہ قد ٹھنگنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر قصیر سے مراد تھوڑے وقت کے بعد۔ کم قصیر یعنی آدھی آستین، اور کمن طویل لمبی آستین، پوری آستین ہو اپنے کرتے کی تو کمن طویل، اور آدھی آستین ہو تو کمن قصیر۔ تو ہر جگہ قصیر کا معنی پستہ قد یہ نہیں کریں گے، یہاں پر تھوڑے کے معنی میں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد نزل الاول، پہلا اترا۔ وقال لصدیق، اور اس کے دوست سے کہا ماذا قال الدب فی اذنک، ریچھ نے تیرے کان میں کیا کہا؟ فقال، تو اس نے کہا لقد قال لی ان صدیقک جبان غیر وفی، اس نے مجھ کو کہا کہ بلا شبہ تیرا دوست بزدل ہے، بے وفا ہے، غیر وفی وفادار نہیں ہے، مطلب بے وفا ہے۔ لا ترجا مساعدتہ فی السفر، سفر کے اندر اس کی مدد کی امید نہ کی جائے۔ لا ترجا مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول کا، رجا یرجو سے واحد مؤنث غائب کا مجہول کا صیغہ ہے۔ سفر کے اندر اس کی مدد کی امید نہ کی جائے۔ ساعد یساعد مساعدتن کا معنی مدد کرنا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سبق کا سبق نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔